خشک آلو بخارا جو کہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے، عموماً لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے جب بھی اس کا نام آتا ہے۔ تو آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کیا اسے شربت میں استعمال کرنا چاہیے یا اس کو ویسے ہی کھانا چاہیے۔ تو آج اسی بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو طب آن لائن۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ خشک آلو بخارا جو کہ ہمارے ہاں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، عموماً اس کے شربت وغیرہ بنا کر پیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ املی آلو بخارے کی چٹنی بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کھانوں میں بھی اس کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، عموماً پلاؤ میں استعمال کیا جاتا ہے، قورمے میں استعمال کیا جاتا ہے، یا ویسے بھی اس کی چٹنی بنا کر جو کہ دہی بھلوں میں یا گول گپوں وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کے بے حد فوائد ہیں، مگر بات یہ ہے کہ لوگ اسے صرف شربت بنا کے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ویسے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں معدے کی پرابلمز کے بارے میں۔ معدے کو یہ طاقت دیتا ہے، اگر تیزابیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہو اسے اعتدال پر لے کے آتا ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو اس کو دور کرتا ہے، کیونکہ اس میں کافی مقدار میں فائبر ہوتا ہے، اور فائبر جو ہے وہ قبض کو دور کرنے کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا حلق خشک ہوتا ہے، منہ خشک ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پیاس کی شدت ہے، حالانکہ یہ تیزابیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہر 1 سے 2 گھنٹے بعد 1 سے 2 آلو بخارا کے دانے لے کر اسے چوس کر کھانا ہے۔ اس سے تیزابیت کم ہوتی ہے اور انسان کا معدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس کی 2 ورائٹی آتی ہیں مارکیٹ میں۔ ایک ہوتا ہے ایرانی جو کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے قندھاری جو کہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ ایرانی جو ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے، اگر آپ معدے کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ میٹھا ہوتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے۔ اور اگر آپ کھٹا استعمال کریں گے تو اس سے نزلہ زکام ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اسی لیے ایرانی استعمال کیا کریں، اور اگر شربت بنانا ہو تو اس میں آپ قندھاری استعمال کریں۔ جگر کی گرمی کو کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن کو گرمیوں میں پیشاب بہت زیادہ جل کر آتا ہے، زرد رنگ کا آتا ہے، پیاس کی شدت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، یا اگر ہیپیٹائٹس بی کا مسئلہ ہے یعنی کہ پیلے یرقان کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آلو بخارا آپ لے لیں 3 سے 4 دانے، اور تھوڑی سی املی، تھوڑا سا انار دانہ اور تھوڑا سا بئی دانہ اس میں شامل کر کے آپ اس کو رات کو بھگو کر رکھ دیں، اور صبح اسے چھان کر اس میں تھوڑی سی چینی حل کر کے آپ پی لیں۔ تو اس سے جو ہے گرمی فوراً دور ہوتی ہے، انسان کے جسم سے صفرا کا اخراج ہوتا ہے، پیشاب کی جلن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، گردہ مثانہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے لیے اگر استعمال کر رہے ہیں تو 30 سے 40 دن لگاتار استعمال کریں۔ بلڈ شوگر سے بچاؤ کے لیے خشک آلو بخارا بے حد مفید ہوتا ہے، شوگر کی علامات کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی بلڈ شوگر میں اضافہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ شوگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور شوگر کو بڑھنے نہیں دیتا۔ خشک آلو بخارا یا تازہ آلو بخارا انسان استعمال کرے تو اس سے دل کی صحت بہتر رہتی ہے، کیونکہ آلو بخارا بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، کولیسٹرول کو یہ بڑھنے نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے تو اس سے دل کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، اور دل کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر کے لیے آپ اسے کھانا چاہتے ہیں تو ہر 1 گھنٹے بعد آپ نے 1 دانہ جو ہے چوس کر کھانا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایرانی آلو بخارے کا آپ نے لینا ہے۔ ہڈیوں کی صحت کے لیے آلو بخارے کا استعمال بے حد مفید رہتا ہے۔ خشک آلو بخارے کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں، ہڈیوں میں اگر کوئی مسئلہ آیا ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کے مسائل کا جو خطرہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو ہڈیوں کے بھربھرے پن کا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ تازہ آلو بخارا ہو چاہے خشک آلو بخارا ہو، یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انفلمیشن کو دور کرنے کے لیے یعنی کہ سوزش کو دور کرنے کے لیے اور ورم کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ خون کی کمی کا مسئلہ ہو، اگر خون کے سرخ خلیات یعنی کہ ریڈ بلڈ سیل میں کمی آ گئی ہو، تو اگر آپ آلو بخارے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ آئرن کی کمی دور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل بھرپور مقدار میں بنتے ہیں اور انسان میں خون کی کمی کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ آلو بخارے میں پوٹاشیم کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ایسے افراد جنہیں پٹھوں کی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے پٹھوں میں مضبوطی آتی ہے۔ ایسے لوگ جو کہ جم وغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں
تو وہ اگر آلو بخارے کا استعمال کریں تو ان سے ان کے پٹھوں میں مضبوطی رہتی ہے، پٹھوں میں کمزوری نہیں آنے دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ پٹھوں کا درد نہیں ہوتا۔ خشک آلو بخارے میں وٹامن بی ہوتا ہے اور وٹامن سی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے استعمال سے جلد کی صحت بہتر رہتی ہے، جلد گلو کرتی ہے، اور جو جھریاں وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے عموماً لوگوں میں، تو اس سے محفوظ رہتا ہے انسان۔ مگر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس کو چند دن تک مسلسل استعمال کیا جائے۔ تو اگر اس بارے میں بات کریں کہ کیا اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے یا اس کا شربت زیادہ فائدہ مند ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے معدے کا مسئلہ ہو یا دل کا مسئلہ ہو یا قبض کا مسئلہ ہو یا بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ ہو، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اسے آپ کھائیں۔ اور اگر آپ گرمی کو دور کرنے کے لیے، جگر کے امراض کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا شربت بنا کر استعمال کرنا وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔